بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ Lo, verily, the friends of Allah are those on whom fear cometh not, nor do they grieve. ارشاد ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی قسم کا ڈر ہے اور نہ ہی خوف۔ اولیاء کرام صدیقین و صالحین کے زمرے میں آتے ہیں، اور بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے مثال پیدا کیا ہے۔ ان میں چند ایسی خصوصیات رکھی ہیں جن میں صلہ رحمی، خوش اخلاقی، جذبہ خدمت انسانیت سے سرشاری اللہ تعالیٰ نے ان بندوں میں پیدا کی جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ فیضیاب ہوئے۔ بر صغیر پاک و ہند میں جس طرح اولیاء کرام نے دین اسلام کی اشاعت سربلندی کے لیے کام کیا، اسی طرح ان بزرگان دین نے کروڑوں لوگوں میں روحانی فیض تقسیم کیا۔ انہی لوگوں میں ایک ایسا آفتاب جس کی روشنی سے آج بھی بڑی تعداد میں قرۂ ارض پر لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وہ آفتاب جس کی روشنی قیامت تک کے لیے مشرِ راہ ہے، جو کہ حضرت قبلہ پیر صوبیدار مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کی صورت میں 1932 کو مری اور کشمیر کے وسط میں واقع تحصیل کوٹلی ستیاں کے گاؤں بلاوڑا شریف میں طلوع ہوا۔ 32 سال تک پاک فوج میں فرائض سر انجام دینے کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی، پھر مرشد کی تلاش میں نکل گئے۔ جب شیخ رحمت اللہ علیہ صاحب کی صحبت اختیار کی تو سکون قلبی کی کیفیت حاصل ہوئی۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کی بیعت حاصل کر لی اور خدمت شروع کر دی۔ آپ کو پیر و مرشد نے لنگر تقسیم کرنے کا حکم دیا، جو 3 سالوں تک تقسیم تو کرتے رہے مگر لنگر کھایا نہیں۔ پھر آپ کی اس خدمت کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہوئے پیر و مرشد صوفی صدیق اکبر رحمت اللہ علیہ نے آپ کے حوالے اپنے وصال کے قریب ہی تینوں آستانوں کی چابیاں کی، جو کہ آپ نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جہاں آپ نہیں ہوں گے وہ میرے کس کام کی۔ پیر و مرشد نے خوش ہو کر دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بندہ بنا دے۔ جس کے بعد آپ نے بلاوڑا شریف آ کر لوگوں کو دم کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے تعویذات اور دم سے کروڑوں لوگ فیض یاب ہوئے، اور فیض یاب ہونے والے اہل علاقہ کے ذریعے آپ کا یہ پیغام دنیا بھر میں پہنچ گیا۔ 18 ستمبر 2004 جمعۃ المبارک کے دن وصال سے قبل ہی آپ کے صاحبزادگان میں سے لوگوں میں فیض تقسیم کرنے کا حکم صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو سونپا۔ انتہائی کم عمری میں حضرت حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے لوگوں میں یہ فیض تقسیم کرنا شروع کیا، جس سے اب تک کروڑوں لوگ فیضیاب ہو چکے ہیں۔ میں ایک فقیر کی اولاد سے ہوں، میں جنگل میں بیٹھنے والے درویش کی نسل سے ہوں، میں کوئی جاگیردار نہیں، میرے پاس پراپرٹی نہیں۔ میں نے 2 کروڑ سے زائد لوگوں کو دیکھا ہے۔ 2 کروڑ کہنے کو تو آسان ہے، دیکھنا بڑا مشکل ہے۔ یہ طاقت میری بھی نہیں تھی، یہ طاقت میرے خدا، میرے مصطفیٰ اور میرے در خوش کی تھی۔ 2 کروڑ سے زائد لوگوں کو دیکھا ہے، اس میں بغیر نسل، رنگ اور مذہب کے دیکھا ہے، اور 2 کروڑ کے لوگوں کو دیکھنے کے باوجود ایک 5 مرلے کا گھر ہے جس میں لاکھوں کی خدمت کرتا ہوں۔ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں بنایا، کیونکہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ایک لمبی تاریخ دنیا ہوگی جو قیامت والا دن ہوگا۔ شاید اسی کام سے قیامت والے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری بخشش ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ اس خیال سے آئے کہ دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے خطیب حسین علی بادشاہ سے شفا ملے گی، اس کا خیال گمان غلط
لالچ کے بغیر کام کیا جاتا ہے. جب کسی کام میں دنیا داری شامل ہو جاتی ہے تو بیچ میں سے شفا ختم ہو جاتی ہے. بس میں یہ کہتا ہوں جو ڈاکٹر اور ماہرین کے علاج سے نہیں ٹھیک ہوتے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. نابینا کو بینائی، معذور چلنے کے قابل، کینسر، بلڈ پریشر، شوگر جیسے مریضوں نے شفا پائی. ہزاروں کی تعداد میں آلام و مصائب کا شکار لوگوں نے دربار عالیہ بلاوڑہ شریف آ کر ان مسائل سے نجات حاصل کی، جس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ آپ نے اپنی ساری زندگی خیر الناس من ینفع الناس کے مطابق رب کی رضا کے لیے لوگوں کے لیے وقف کی. آپ نے قلندری کے اس شعبے میں وہ عروج پایا جس کی مثال ڈھونڈنا تاریخ میں اب مشکل ہو چکا ہے. بیماریاں چاہے جسمانی ہوں یا روحانی ہوں، آپ نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور لوگوں میں شفا تقسیم کی. دن رات لوگوں کی خدمت کرنے کے باوجود ہر لمحہ خوش اخلاقی اور اول العزمی جیسی خصوصیات کا ہونا رب تعالیٰ کے بڑے انعام کی نشانی ہے. آپ کی تعلیمات اور خطاب سے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں عشق الہی، عشق رسول اور محبت اولیاء کے چراغ روشن ہوئے. جوانوں کو پیغام ہے، یہ بات غور سے سنیں. میرا طریقہ عمل ہر جوان کو یہی حکم ہے کہ تو اپنے پہلے والدین کی اطاعت کر، ماں باپ سے محبت کر، ان کا حکم مان، دنیا داروں میں نہ پڑ. اپنے ماں باپ کا جب حکم ملے گا تو پھر اسی وقت تو اطاعت خدا شروع کر دے گا. دنیا میں انگلینڈ سے لے کر جہاں بھی میں جاتا ہوں لوگوں کو نیکی کا بلا کا ثبوت، وہ لوگ جو نشے کے اندر دنیا کے برے ابو کے کام میں مصروف تھے آج وہ سر پہ سبز ٹوپی پہنے ہوئے پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں جوانوں کے دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے رب تعالیٰ نے تقدیر کو بدل رکھا ہے. وجہ یہ تھی کہ جب انسان خود ٹھیک ہوتا ہے تو پھر کسی کو عمل کی نصیحت کرتا ہے. جب خود اس کے اندر بے عملی ہوتی ہے تو وہ کسی کو عمل نہیں کرا. دو کام بڑی خوبصورتی سے کرتے ہیں. ایک مخلوق خدا کی خدمت بہت زیادہ کرتے ہیں اور دوسرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بہت اچھا مناتے ہیں. میری پوری زندگی کا مشن یہی ہے. پوری زندگی کا دنیا کے کسی کونے میں چلے جاتے ہیں انسانیت کا درد رکھتے ہیں، اور جو انسانیت کا درد رکھتا ہے وہ بندہ خدا ہوتا ہے. اللہ کریم ایسے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو شفا عطا فرمائے، تمام پریشان حال کو پریشانی دور فرمائے، تمام مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکل آسان فرمائے. بس پھونک میں ماروں گا، شفا میرا خدا دے گا. محمد سے وفادو ہے تو ہم دے رہے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے لوگ علم دے رہے ہیں. جو عاشق ہوتے ہیں ان کو کسی دلائل کی ضرورت نہیں. دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے یہی صدا آتی ہے کہ جس نے عشق رسول کو پایا وہ دنیا بھی پا گیا اور آخرت بھی پا گیا. اگر ہم یہ دنیا داری کی سکرینوں کو چھوڑیں، یہ گانے بجانوں کو چھوڑیں اور ہماری زبان پہ آئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، تو قبر میں سرکار ہی آئیں گے. قبر میں سرکار ہی آئیں گے. عاشقوں کی بات کر رہا ہوں. ہمیں عشق کرنا چاہیے تو دنیا داروں سے نہیں کرنا چاہیے، عشق کرنا چاہیے تو مصطفیٰ کریم سے کرنا چاہیے. اگر آج ہم اس جوانی کے اندر نماز، قرآن، اللہ کا ذکر اور عشق مصطفیٰ نہ کریں گے ہم اپنے رب کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ ہم نے آنکھ کھولی تو یہی سکھا لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کیا اور ذکر کے اندر اتنی طاقت ہوئی کہ یورپین کی دوائی سے جو نہ ٹھیک ہو سکا وہ میرے مصطفیٰ کریم کا ذکر سے ٹھیک ہو. اور یاد رکھیں دربار عالیہ بلاوڑہ شریف نہ کسی سیاست سے، نہ کسی لالچ سے، نہ کسی دنیا داری سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہمارا تعلق فقط مخلوق خدا سے ہے اور اللہ کے ذکر سے ہے. آپ کا عرس مبارک ہر سال مئی کے دوسرے ہفتے میں بروز جمعہ ہفتہ اتوار کو دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں منعقد ہوتا ہے، جس میں عقیدت مندوں کا بڑا جمع غفیر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. آپ صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے خصوصی طور پر لگاؤ ہے. یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا.
سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ حضرت صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار 21ویں صدی کے ایسے مایہ ناز قلندر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی خصوصیات، خلقیت اور ربویت سے بہت کم پیدا کرتی ہے۔ آپ مادر ذات ولی ہیں۔ آپ اپنے عمل صالح سے حب الہی اور عشق رسول کا ایک عملی نمونہ ہیں۔ آپ کی خدمت کی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم، میرا نام مہربان حسین ہے۔ قبل 2 سال پہلے میرا بچہ بنزیر ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا اور میرا بچہ وہاں سے چوری ہو گیا تھا۔ 2 سال میں بھٹکتا رہا، ڈھونڈتا رہا، پولیس تھانے میں گیا، کچہریوں میں گیا، یہاں لاہور تک گیا میں، لیکن میرا بچہ نہیں ملا۔ اس کے بعد میں تھک گیا تھا، لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ میں آستانہ عالیہ پہ اپنے چھوٹے بچے کو دم کروانے کے لیے آتا تھا۔ میں نے اپنے سرکار سے کہا، حق خطیب سرکار کو بولا کہ سرکار میرا بچہ 2 سال قبل پہلے گم ہو گیا تھا، لیکن وہ مجھے نہیں ملا۔ سرکار نے بارگاہ ربی میں ہاتھ اٹھائے۔ سرکار نے مجھے کہا کہ جاؤ، جب دوبارہ آؤ گے تو اپنا بچہ ساتھ لے کر آؤ گے۔ سرکار نے ہاتھ اٹھائے اور 15 دن بعد میرا بچہ جن عورتوں نے اٹھایا تھا ان عورتوں نے تھانے میں دیا اور پولیس نے بلا کر مجھے میرا بچہ دلوایا۔ تو میں سرکار کے آستانے پہ لے کر آیا تو سرکار نے میرے بچے کے لیے بھی دعا کی۔ آج بھی ولی زندہ ہیں، جو گم ہو جائے اس کو دلوا سکتے ہیں۔ میں گواہ ہوں اس بات کا کہ میرا بچہ مجھے ولی کامل نے بارگاہ ربی میں، حق خطیب سرکار نے اپنی بارگاہ ربی میں ہاتھ اٹھائے اور میرا بچہ گما ہوا واپس مجھے مل گیا۔ آج بھی وہ ولی زندہ ہیں جو بارگاہ ربی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو گمی ہوئی چیز اللہ پاک اس کو واپس کر دیتا ہے۔ میرا نام وقار یونس ہے۔ یہ میرا بھانجا ہے محمد شہیر عبداللہ اس کا نام ہے۔ اس کی عمر ہے 5 سال۔ یہ کافی بیمار رہتا تھا۔ اس کا ایک تو دل کا وال بند تھا، اینڈ پوزیشن پہ تھا۔ اس کے بعد اس کی تلی بڑھ گئی تھی، کڈنی پرابلم تھا، چیسٹ انفیکشن تھی اس کو، پھر آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، مطلب اس کے جانڈس ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ کئی بیماریاں آ گئی تھیں، کافی زیادہ اس کو انفیکشن بھی ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود ہم نے ہر ہاسپٹل میں اس کا ایڈمیشن کروایا، ہر جگہ پہ ہم نے اس کا علاج کروایا، لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں لگی۔ ہم ہر ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تھے لیکن نہیں ہو سکا۔ ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ حق خطیب حسین علی قلندر بادشاہ، وہاں پہ آپ لے کے جائیں، وہ دم کرتے ہیں تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ہم وہاں سے ان کے پاس لے کے آئے تھے کلر سیدہ میں۔ مطلب بچہ ہمارا اس پوزیشن میں تھا کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا۔ ہم جو ہے نا وہاں پہ لے کے گئے تھے 2 گھنٹے کی چھٹی لے کے۔ منڈے کو جو ہے نا ڈاکٹروں نے اس کا آپریشن لکھا ہوا تھا۔ ہم وہاں پہ لے کے گئے، بچے کو ہم نے دم کروایا۔ اس کے بعد بچے کو کافی فرق پڑا۔ پھر ہم نے دربار عالیہ بلاوڑا شریف پہ بھی حاضری دی، کافی بچے کو فرق پڑا۔ اس کے بعد 1 مہینے بعد ہم نے اس کی رپورٹس چیک کروائیں۔ رپورٹس جن ڈاکٹر کے پاس ہم علاج کروا رہے تھے ان کے پاس ہم نے رپورٹس چیک کروائیں۔ انہی ڈاکٹرز نے کہا کہ بچہ لگتا ہے کسی پھوک شوک کا کمال ہے، کسی بڑی ہستی کا کمال ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو وہ بھی ڈاکٹرز بھی پریشان ہو گئے تھے یہ کہ ہوا کیا ہے۔ میں آج بھی اس بات کا گواہ ہوں کہ وہ اولیاء کرام زندہ ہیں جو ایک پھونک مارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سانسوں میں شفا رکھی ہوئی ہے۔ میں محمد زہیر وزیر آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں 1 ہفتہ پہلے یعنی کہ جمعرات کو یہاں پر میں آیا تھا کہ میں بول نہیں سکتا تھا، اور میں مکہ خانہ کعبہ حرم شریف میں کام کرتا ہوں۔ وہاں سے رب تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ بھیجا ہے، وہاں سے میں یہاں تشریف لایا۔ ہولی فیملی ہاسپٹل میں مجھے آپریشن بتایا گیا، تو میری والدہ محترمہ نے کہا کہ تم آپریشن مت کروانا، جب تک میں اجازت نہ دوں تم واپس گھر آ جاؤ۔ 1 دن باقی تھا، میرے والد صاحب وہاں سے لے کر مجھے گھر چلے گئے۔ اگلی بار میں کلر سجدہ گیا، کلر سجدہ وہاں پہ میرے والد صاحب کو بہت جلدی تھی۔ پیر صاحب نے کہا کہ بزرگوں جلدی مت کرو، جلدی مت کرو، صبر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ اگلی جمعرات کو انشاءاللہ وہاں سے آپ کا بیٹا بولتا جائے گا۔ تو آج
میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر اور یہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ سرکار کی ایک نظر کا کمال ہے۔ میرا نام عابد حسین ہے۔ الحمدللہ میں نے سرکار کا پروگرام ٹی وی پہ دیکھا۔ جب میں سرکار کو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا تو میں شراب پی رہا تھا۔ الحمدللہ میں نے وہ شراب چھوڑی، سرکار کی محفل میں پہنچا۔ سرکار نے مجھ سے سرکار کو عرض کیا، یار سرکار میرے بیٹی نہایت مہنگا آپریشن لکھا ہوا ڈاکٹروں نے۔ سرکار کے پاس لے کے پہنچا، سرکار نے دم فرمایا، اور دم کے کرامات سے آپ سرکار کے نظر کرم سے مجھ پہ ایسا نظر کرم ہوئی، اب میری بیٹی الحمدللہ نارمل ہے۔ آپ کی خدمت کی بدولت دربار عالیہ بلاوڑا شریف کوٹلی ستیا میں ہر وقت اللہ اللہ کی صدا گونجتی رہتی ہے۔ آپ کی خدمت کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ دربار عالیہ بلاوڑا شریف میں بے لوث مخلوق خدا کی خدمت کی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں عقیدت مند ہیں جو آپ کی ٹی وی کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے یا مختلف چینل کے ذریعے جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ان کے لیے انگلینڈ میں تو میرے آستانے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ میرے فیس بک کو کھولیں گے تو اس کے پیچھے میرے فون نمبر ہے، کارڈ پہ فون لکھے۔ اگر وہ یہاں آ نہیں سکتے ہیں، وہ کسی بیماری کسی تکلیف میں مصیبت میں ہیں، تو میں 2 دن فون سنتا رہتا ہوں، جمعہ اور منگل والے دن وہ مجھے فون کر کے اگر وہ کوئی بیمار ہیں تو دم کرا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ سر یہاں پہ ہر بیماری کا علاج دنیا کی اللہ کے قرآن میں ہر مرض کی شفا ہے، اور ہم جو کام کرتے ہیں اللہ کے قرآن سے کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ خدا کی ہمیں عطا ہے، باپ دادا سے یہ عطا ہے کہ رب تعالیٰ یہاں شفا بانٹتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی مرض نہیں ہوگی، آپ خود اب دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا مریض نہیں دیکھتے ہوں گے کہ جس کو رب تعالیٰ نے شفا نہ دی۔